علامہ صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے، آج سو کال جو متجددین ہیں وہ اس طرف دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا نے جو بڑی بڑی جنگیں کی ہیں، کروڑوں لوگ اس میں ضائع ہو گئے، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ابھی جا کے آگے بات کریں گے کہ جن تہذیبوں کو اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے، آج بھی ان کے جو ہے کالے گورے کے فرق میں جو ہے وہ قتل عام ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نسلی امتیاز کا خاتمہ فرمایا، کس طرح فرمایا آپ بتائیے، خاص طور پہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شاندار ترین مثالیں ہمارے سامنے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً قرآن کریم نے تو بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے حضور کے مقصد بعثت کو بیان فرماتے ہوئے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے حضور کو بھیجا ہی اسی لیے ہے اور کتاب دی ہی اسی لیے ہے کہ یہ زمانے میں قسط، عدل اور انصاف قائم کر سکیں۔ تو جب حضور آئے ہی دنیا کو انصاف دینے کے لیے ہیں تو ایسے شخص کا معیار نسل پرستی نہیں ہوتا، ایسے شخص کا معیار انصاف ہوتا ہے، بغیر کسی نسل کے امتیاز کے، بغیر کسی رنگ کے امتیاز کے، وہ رحمت للعالمین بن کر ساری دنیا کو انصاف عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حبش سے کوئی آیا، روم سے کوئی آیا، شمع جلتی رہی، سب فدا ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ ذات رسالت کی بارگاہ میں کوئی کسی علاقے سے آیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبت اور پیار کے ساتھ کس طرح اپنے دامن میں سمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے تھے اور کس مقام پہ پہنچے، سلمان منی و من اہل بیت، سلمان مجھ سے ہیں، اہل بیت سے بھی پہلے مجھ سے ہیں، پھر میری اہل بیت سے ہیں۔ کتنا بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارس کے شخص کو عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی وسعت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انصاف تھا کہ کوئی آپ کی بارگاہ میں آیا تو اس کی نسل نہیں دیکھی ہے، اس کو نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو نسل نہیں دیکھی ہے، اصل دیکھی ہے، اصل دیکھی ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کو مقام عطا فرمایا۔ اور پھر فارس سے فیروز دہلوی آئے ہیں، انہیں عزت کا مقام حاصل ہوا ہے۔ سالم مولا ابن حذیفہ فارس سے آئے ہیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت صہیب روم سے آئے اور حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا میرا صہیب روم کا پہلا پھل ہے، روم کا پہلا پھل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں اس پھل کو سمیٹا ہے، تو پھر اس پھل سے روم کے وہ پھل ظاہر ہوئے ہیں کہ اسلام کا جو ہے وہ پیغام وہاں تک پہنچا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت بلال کی آپ نے مثال دی، سبحان اللہ، بتائیے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتائیے کہ دیکھیں دنیا کہتی ہے کہ جی رنگت سیاہ ہے، علاقہ ان کا ایتھوپیا ہے اور حبش سے آئے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت میں پہنچے ہیں اور اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزت ان کو عطا فرمائی ہے کہ صحابہ ان کو کہتے ہیں سیدنا بلال، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ وہ صحابہ جو قریشی ہیں، قریش کو بڑا اپنے اوپر ناز تھا، عمر فاروق کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ بلال ہمارا سردار ہے۔ اور بیت اللہ کی چھت پر کون چڑھا؟ یہ زمانے نے دیکھا کہ بیت اللہ کی چھت پر حبش کا ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال چڑھو نا اور اذان دو نا، اذان بلند ہو رہی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز۔ ایک بات اور دیکھیے علامہ صاحب کہ خاص طور پہ میں جب یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پڑھتا ہوں، آج بھی آپ دیکھیے جو بڑی بڑی تحریکیں ویسٹرن ورلڈ میں چل رہی ہیں، خاص طور پہ جو بلیک لائیوز میٹر کی جو تحریکیں ہیں، اس میں جو وہ انرجی لیتے ہیں نا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور جو اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، ایکچولی تحریک جو ہے وہیں سے مستحکم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پہلے اپنا خزانچی بنایا، پہلے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار علیہ السلام کی جوتیوں کو سیدھی کرنے والے، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل تھامی ہوئی ہے اور بلال حبشی جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا کہ اہل عرب کا کوئی شخص ہے اور اہل عرب سے باہر کا کوئی شخص ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوید سنا رہے ہیں۔ تو جنت میں پہنچنے کے لیے کسی علاقے کا ہونا ضروری نہیں ہے، محمد عربی کی غلامی ضروری ہے، اور اس میں پھر کوئی فرق نہیں۔ اور ماریہ قبطیہ دیکھیں آپ،
ماریہ قبطیہ مصر سے آئی ہیں، اللہ اکبر۔ ان کی بہن سیرین، ان کا نکاح حضور نے عرب میں کرایا، حسان بن ثابت سے ان کا نکاح اللہ کرایا، اکبر۔ اور عبد الرحمن بن ثابت ان کے بیٹے پیدا ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واضح مثالیں ہیں اس عرب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی امتیاز کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر